خوبصورت موسم، حسین پہاڑوں، گاتے دریاؤں اور گنگناتے جھرنوں کی سرزمین اسلام آباد کسی جنت ارضی سے کم نہیں۔ اس شہر کو دنیا کا دوسرا خوبصورت ترین دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے۔ پوٹوہار کی قدیم ثقافت و تاریخ سے مالا مال سرزمین اور مارگلا کی پہاڑیوں کے دامن میں واقع شہر کو پھولوں کا شہر بھی کہا گیا اور خوبصورت پارکوں کا شہر بھی۔ اسلام آباد کی بے پناہ خوبصورتی اور فطری حسن سے متاثر ہو کر کئی غیر ملکی سیاحوں نے اس شہر کو پریوں کا دیس بھی کہا۔ شہر اقتدار اسلام آباد 1960 میں پرانے گکھڑ شہر کے آثار پر بسایا گیا اور ملک کا نیا دارالحکومت قرار دیا گیا۔ اسلام آباد کو عالمی سطح پر گلوبل سٹی کا درجہ بھی حاصل ہے، یعنی ایسا شہر جس کی اہمیت عالمی سیاست اور معیشت میں تسلیم شدہ ہے۔ وفاق کے زیر کنٹرول اس شہر کی آبادی لگ بھگ 11 لاکھ ہے۔ اس شہر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبوں کے درمیان گیٹ وے کی حیثیت بھی حاصل ہے۔ اسلام آباد کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت بسایا گیا اور اس کا ماسٹر پلان مشہور یونانی آرکیٹیکٹ اپوسٹولو ڈوکسائٹس نے تیار کیا۔ شہر 8 زونوں میں تقسیم ہے، جن میں انتظامی، سفارتی، رہائشی، تعلیمی، صنعتی، کمرشل علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی اور سرسبز جنگلات کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد کا خطہ قدرتی حسن اور جنگلات کی دولت سے مالا مال ہے۔ مارگلا ہلز نیشنل پارک، شکرپڑیاں پارک، لیک ویو پارک اور فاطمہ جینا پارک اسلام آباد کے مشہور پارکس ہیں۔ اسلام آباد کی کئی عمارتوں کو قومی یادگار کا درجہ حاصل ہے۔ فیصل مسجد کو دنیا بھر میں شہر کی پہچان مانا جاتا ہے۔ یہ مسجد سابق سعودی فرمانروا شاہ فیصل کے نام سے منسوب ہے۔ اس مسجد کو شاہ فیصل کی $120 ملین کی خصوصی گرانٹ سے تعمیر کیا گیا۔ 5,80,000 اسکوائر فٹ رقبے پر مشتمل اس مسجد کا ڈیزائن ترک آرکیٹیکٹ ویدت ڈیلوکو نے تیار کیا۔ مسجد کے 4 بلند و بالا میناروں کی لمبائی 300 فٹ ہے اور 1993 تک اس مسجد کو دنیا کی سب سے بڑی مسجد کا اعزاز بھی حاصل رہا۔ 8 خانوں پر مشتمل یہ مسجد منفرد طرز تعمیر کی حامل ہے اور دور سے دیکھنے پر عرب بدوؤں کے خیمے جیسی دکھائی دیتی ہے۔ فیصل مسجد میں ایک وقت 10,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں اور یہ ملکی و غیر ملکی سیاحوں کے لیے بڑی دلچسپی اور کشش کا باعث ہے۔ پاکستان مانومنٹ یا قومی یادگار پاکستان شکرپڑیاں کی مغربی پہاڑیوں کے کنارے پر واقع ہے۔ اس قومی یادگار کو اسلام آباد اور جڑواں شہر راولپنڈی کے ہر علاقے سے بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ 6.9 ایکڑ رقبے پر محیط پاکستان مانومنٹ میں مغلیہ طرز تعمیر کی جھلک نظر آتی ہے۔ دور سے دیکھیں تو یہ مانومنٹ گلاب کے پھولوں کی طرح نظر آتا ہے، جس میں 4 بڑی پتیاں 4 صوبوں اور 3 چھوٹی پتیاں گلگت بلتستان، کشمیر اور اقلیتوں کی نمائندگی کرتی نظر آتی ہے۔ پاکستان مانومنٹ کی عظیم یادگار ان پاکستانیوں سے منسوب ہے جو بہتر کل کے لیے اپنا آج قربان کر رہے ہیں۔ پاکستان مانومنٹ کے احاطے میں لوک ورثہ کا ایک میوزیم بھی قائم ہے جو تحریک پاکستان سے منسوب کیا گیا ہے۔
قدرتی حسن سے مالا مال اسلام آباد دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے خصوصی کشش کا باعث ہے۔ اسلام آباد شہر سے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر پیر سہاوا کے بلند مقام پر واقع منال ریسٹورانٹ کو شہر کا سب سے بلند مقام قرار دیا جاتا ہے، جہاں سیاح مزیدار کھانوں سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں اور پورے شہر کے نظاروں سے بھی۔ منال ریسٹورانٹ سطح سمندر سے 1200 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ اس مقام سے اسلام آباد کے ہر ایک علاقے کا بھرپور اور بآسانی نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ دامن کوہ اسلام آباد کا ایک اور مشہور تفریحی مقام ہے، جہاں سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں اور پورے شہر کے نظارے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لیک ویو پارک بھی اسلام آباد کا ایک مشہور پارک ہے، جہاں راول ڈیم میں کشتی رانی کا مزہ بھی لیا جا سکتا ہے اور بچوں کے لیے ایک بہترین چڑیا گھر بھی قائم ہے۔ مارکلا کی پہاڑیوں پر قائم ٹریل 5 ایک بہترین تفریحی مقام ہے۔ یہ دراصل ہائیکنگ ٹریل ہے، جہاں آپ کو جا بجا پانی کے چشمے اور پکنک پوائنٹس نظر آتے ہیں۔ فاطمہ جناح پارک ایک وسیع و عریض پارک ہے، جو اسلام آباد کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ ایک بہترین تفریحی مقام ہے۔ سینٹورس جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے، جو 5 فلور پر مشتمل ہے اور 1 فلور فوڈ کورٹ کے لیے مخصوص ہے۔ پاکستانی اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے سینٹورس بہت ہی دلچسپی کا مرکز ہے۔ کھانے پینے کے شوقین افراد کے لیے جناح سپر مارکیٹ بہترین جگہ ہے، جہاں اوپن ایئر فوڈز کا شاندار اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں ہزاروں سال پرانی تہذیب کے آثار بھی جا بجا نظر آتے ہیں۔ پتھر کے زمانے کے غار اور ساسانی دور کے یادگاریں آج بھی قائم ہیں۔ 15ویں صدی میں تعمیر ککڑ اور پھروالا قلعے بھی بہترین حالت میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ روات قلعہ گورکھوں نے 16ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا۔ سید پور گاؤں 500 سالہ قدیم ہے۔ مغلیہ دور میں تعمیر کیا جانے والا یہ گاؤں آج بھی بہترین حالت میں ہے اور سیاحوں کے لیے ریسٹورانٹس اور کیفے بھی یہاں قائم ہیں۔ اسلام آباد میں کئی صوفیہ اور اولیاء اعظام کے مزارات بھی قائم ہیں، جن میں عظیم صوفی بزرگ پیر مہر شاہ اور گولڑہ شریف کا مزار گولڑہ شریف میں واقع ہے، جہاں ہزاروں زائرین روز حاضری دیتے ہیں۔ مارکلا کی پہاڑیوں کے دامن میں عظیم بزرگ بلی امام کا مزار بھی واقع ہے، جو ہندوستان کے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے دور حکومت میں تعمیر کروایا تھا۔ حضرت بلی امام کے مرید اور چاہنے والے پورے ملک اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اور 2004 میں ان کے عرس میں ریکارڈ 12 لاکھ افراد نے شرکت کی، جو پورے اسلام آباد کی آبادی سے بھی زیادہ تھی۔ اسلام آباد کے قریب ٹیکسلا میں 3000 سال قدیم آثار موجود ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بدھ مت کی پہلی یونیورسٹی قائم تھی۔ شکرپڑیاں کے قریب لوک ورثہ میوزیم قائم ہے، جہاں تمام قومی اور علاقائی ثقافتی رنگوں کو خوبصورتی سے یکجا کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے نئے ایئرپورٹ کو پاکستان کے سب سے بڑے ایئرپورٹ کا درجہ حاصل ہے، جبکہ یہ شہر M2 موٹر وے کے ذریعے لاہور اور M1 موٹر وے کے ذریعے
پشاور سے بھی منسلک ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس 24 کلومیٹر طویل ہے اور اسے پاکستان کی سب سے بہترین میٹرو سروس کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ راولپنڈی صدر سے پاکستان سیکریٹریٹ تک جاتی ہے۔ اسلام آباد میں شرح خواندگی بھی پورے ملک میں سب سے زیادہ یعنی 98% ہے اور تعلیمی ادارے بھی سب سے زیادہ ہیں۔ ان اداروں میں نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بحریہ یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی، کامسیٹس، انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، نمل اور دیگر ادارے شامل ہیں۔ شہر کے ان وسط میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بھی قائم ہے، جسے طلباء کے لحاظ سے پاکستان کی سب سے بڑی اور دنیا کی 5ویں بڑی یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے۔ اسلام آباد کے شمال مغرب میں مری کا سیاحتی مقام واقع ہے۔ شمال میں ضلع ہری پور، جنوب میں تاریخی شہر ٹیکسلا، واہ کینٹ اور اٹک ضلع، گجرخان، روات اور مندرہ کے علاقے جنوب مشرق اور راولپنڈی جنوب اور جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اسلام آباد مظفر آباد سے 120 کلومیٹر، پشاور سے 185 کلومیٹر اور لاہور سے 295 کلومیٹر اور سری نگر سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسلام آباد میں بسنے والے 68% افراد پنجابی پوٹوہاری، 15% پشتو، جبکہ باقی لوگ سندھی، کشمیری، سرائیکی، بلوچی، گلگتی اور دیگر زبانیں بولتے ہیں۔ اسلام آباد میں بسنے والے 98% افراد کا تعلق مذہب اسلام سے ہے، جبکہ عیسائی سب سے بڑی اقلیت اور ہندو دوسرے نمبر پر ہیں۔ ملک کا دارالحکومت ہونے کے سبب اسلام آباد سیاسی سرگرمیوں کا بھی زبردست مرکز ہے۔ آپ نے ڈی چوک کا نام ضرور سنا ہوگا، جسے ڈیموکریسی اسکوائر یا جمہوریت چوک بھی کہا جاتا ہے۔ سیاسی دھردوں کے سبب ڈی چوک کو زبردست شہرت حاصل ہوئی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم، پارلیمنٹ ہاؤس اور سپریم کورٹ کی پرشکوہ عمارات قائم ہیں۔ یہ وہی عمارات ہیں جن کی غلام گردشوں میں اس قوم کی تقدیر کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میں ہوں صابر فیاض اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا نیا سفر۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور ان باکس میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے، اور یہ چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیے۔